میں نے جو آیت اس وقت تلاوت کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس آیت کریمہ پر گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس موقع پر بھی اسی آیت کی تلاوت اس لیے کی گئی ہے کہ بات جو اس آیت کے اندر فرمائی گئی ہے وہ ابھی تشنہ تکمیل ہے، اور کچھ باتیں اس سلسلے میں مزید آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی، تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں جو شروع میں آیا ہے اخرجت للناس، کہ یہ امت اس لیے برپا کی گئی ہے، ظاہر کی گئی ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس پر میں نے گزشتہ بار عرض کیا تھا کہ اس امت کا بڑا خصوصی اور خاص مطلب منشا اور اس کے اظہار کا مقصد اعظم جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ امت محمدیہ لوگوں کی بھلائی کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ اگر یہ امت لوگوں کی بھلائی کے کام کرتی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد پر برقرار ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ جو چیز جس کام کے لیے پیدا کی جائے اسی کام کے اندر وہ لگی رہے، اسی کام کے اندر جھٹی رہے، اسی کام کے اندر جڑی رہے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے مقصد پر ہے، اپنی ڈگر پر ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہے اور اس مقصد کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتی ہے یا اس کے خلاف، اپنے وجود کے منشے کے خلاف دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ڈگر سے ہٹ گئی۔ خاص طور پر اخرجت للناس پر میں نے زور دیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اسی پر زور دیا ہے کہ یہ امت اسی لیے برپا کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے نفع کے کیا کام کرتے ہیں۔ کام تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، جس انداز سے بھی لوگوں کی بھلائی کا کام یہ امت انجام دے اور امت کے افراد انجام دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح رخ پر کام کرنے والے ہیں۔ لیکن اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ خود امت محمدیہ کے لوگ خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوست احباب کو نقصان پہنچاتے ہیں، جاننے والوں کو یا نہ جاننے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب پیدا ان کو کیا گیا کہ یہ نفع پہنچائیں اور یہ کام کرے ایسا جس سے کہ لوگوں کو نقصان ہو، میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے
ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، زبان سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسلمانی پر سوالیہ نشان پڑ گیا ہے کہ بھئی یہ مسلمان بھی ہے نہیں ہے، سوالیہ نشان ہے، یہ کاہے کا مسلمان ہے، گالی بکتا ہے، کیا مسلمان، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ کاہے کا مسلمان، یہ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، یہ کیسا مسلمان، یہ لوگوں کی عزت لوٹ لیتا ہے، یہ کیسا مسلمان، یہ گالم گلوچ کرتا ہے، یہ کیسا مسلمان، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوا کرتی۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے نفع ہی نفع پہنچے، اگر نفع نہیں پہنچاتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ نقصان نہ پہنچائے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان 70 سے اوپر کچھ شعبے ہوا کرتے، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کا اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ راستے میں گزرتے ہوئے مسلمان اگر دیکھتا ہے کوئی اذیت دینے والی، نقصان پہنچانے والی چیز پڑی ہے تو اس چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹاتے جانا، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب سوچیں آپ کہ ایک مسلمان راستے میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز ہے، اگرچہ راستے میں کھاتے ہوئے جانا تو اچھی بات نہیں ہے، راستے میں کھاتے ہوئے جانا مروت کے خلاف ہے، وقار کے خلاف ہے، اور فقہا نے تو یہ لکھ دیا ہے کہ جو آدمی راستے میں چلتے پھرتے کھاتا ہو اس کی گواہی معتبر نہیں، یعنی اگر وہ گواہ دے میں نے چاند دیکھا، اس کی گواہی معتبر نہیں، اس لیے کہ راستے میں کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتے پھرتے یہ حرکت کرتا ہے، خلاف مروت اور خلاف وقار کام کیا کرتا ہے، ایسے کام کرنے والے کی گواہی معتبر نہیں۔ بتا رہا ہوں کہ اگرچہ کھانا پینا راستے کے اندر تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی فرض کرو چل رہا ہے، کھا رہا ہے کچھ، اور چلتے چلتے جو اس کے چھلکے ہیں وہ راستے میں ڈالتا جا رہا ہے، موز کھا رہا ہے، کیلا کھا رہا ہے، کیلا تو پیٹ میں گیا اور اس کے ہاتھ کا چھلکا نیچے ڈالتا چلا گیا، کوئی پیچھے سے آیا اور اسی چھلکے کے اس کو پیر اس کے اوپر پڑا اور وہ بیچارہ پھسل کے گر گیا، یہ نقصان دینے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح راستے میں کچرا ڈال دینا، راستے میں پتھرے ڈال دینا، راستے میں کانٹے ڈال دینا، راستے میں کوئی بھی ایسی چیز ڈال دینا جس سے کہ چلنے والوں کو، پھرنے والوں کو تکلیف گزرتی ہو، اسلام کہتا ہے ڈالنا تو ڈالنا، مسلمان کا شیوا اور ادنا اس کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی غیر ڈال دے تو یہ اس کو ہٹا کے جاتا ہے، یہ خود ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ ڈالتا تو بالکل نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی غیر نے ڈال دیا، کسی یہودی نے ڈال دیا، کسی عیسائی نے ڈال دیا، کسی ہندو نے ڈال دیا، کسی ملحد نے ڈال دیا، لیکن مسلمان جب وہاں سے چلتا ہے راستے کو صاف کرتا ہوا چلتا ہے، کانٹوں کو ہٹاتا ہے، چھلکوں کو صاف کرتا ہے، گندی چیزوں کو ہٹاتا ہے، تب وہ راستے میں چلتا ہے۔ یہ حدیث فرماتی
اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو مار نہیں دیتا، کسی سے لڑائی نہیں کرتا، کسی سے جھگڑے نہیں کرتا۔ آج کل جھگڑوں کا بھی بڑا موسم ہے لوگوں کے درمیان، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر جھگڑے بہت، میاں بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، خاندانوں کے اندر جھگڑے، دوستوں کے درمیان میں جھگڑے، محلوں کے درمیان میں جھگڑے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض کے معنی سب سے زیادہ ناپسند آدمی، جس پر اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، وہ آدمی ہے الالد الخصم، جو بات جھگڑنے والا ہے، بات میں جھگڑتا ہے، بات میں آدمی سے الجھ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو الد الخصم ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین انسان۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر اپنے گھر کے باہر نکلے، باہر اس لیے نکلے کہ آپ کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ لیلۃ القدر فلاں تاریخ میں ہوا کرتی ہے۔ آپ کو اللہ کی وحی نے بتایا کہ لیلۃ القدر فلاں تاریخ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے کہ ارے لیلۃ القدر جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا تھا، آج میرے اوپر اس کا راز کھول ڈالا، اور اللہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ میں آتی ہے، چلو لوگوں میں اعلان کرتا ہوں اور لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ سب لوگ تیاری کریں اور لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر لگ جائیں اور لیلۃ القدر کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر نکلے، گھر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، اور اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ سے وہ بات اٹھا لی گئی جو لیلۃ القدر کی تعین اور تاریخ بتائی گئی تھی، وہ تعین اور تاریخ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ سے اٹھا لی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دو آدمیوں، میں تو اس لیے نکلا تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ میں ہے، ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے اس کو اٹھا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور علماء بھی لکھتے ہیں اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے، کہ لڑائی جھگڑا اسلام کے اندر اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک اتنی بری اور بدترین بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو ایک اچھائی سے محروم کر ڈالا۔ وہ اچھائی کیا؟ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، اتنی اہم بات بتائی گئی تھی، لیکن اللہ نے جھگڑے کی وجہ سے اس کو دماغ سے نکال ڈالا۔ معلوم ہوا کہ جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، جھگڑے کے اندر بہت برائیاں ہیں۔ مثال کے طور پر جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اول فول بکنے لگتا ہے، کنٹرول میں نہیں رہتا، اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ غصہ بڑھ جاتا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ عام طور پر جب جھگڑا ہوتا ہے یہ اس پر الزام ڈالتا ہے، وہ اس پر الزام ڈالتا ہے، کچھ باتیں وہ اس کے خلاف ایسا کہتا ہے جو حقیقت سے دور، اور یہ اس کے خلاف کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں۔ اس طریقے پر اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اول فول بکنا، گالی بکنا، دوسرے کے غصہ بڑھ جانا، اور تیسرے یہ ہے کہ حقیقت سے دور جھوٹی باتوں کا ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھنا، یہ ساری باتیں جھگڑے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر جھگڑا بہت ہی بدترین اور بری بات ہے۔ اسلام کہتا ہے جھگڑو مت۔ قرآن کریم کے اندر جھگڑنے والوں کی بڑی برائی بیان کی گئی، بل ہم قوم خصمون۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں
بلکہ یہ تو بڑی جھگڑالو قوم ہے، بل ہم قوم خصیمون، یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان جھگڑتا نہیں ہے، مسلمان کی شان تو جھگڑے سے دور ہے۔ جھگڑنے والے تو کافر ہوتے ہیں، جھگڑنے والے تو منافق ہوتے ہیں، جھگڑنے والے تو فاسق ہوتے ہیں، جھگڑنے والے تو بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اور نیک بندے اور مسلمان بندے جھگڑے کے اندر مبتلا نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ ایک جھگڑا بہت سی بدترین باتوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھگڑے کو مٹانے کا حکم دیا۔ فرمایا گیا کہ اگر دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے، دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو جائے، قرآن کریم کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کرا دو۔ جہاں بھی جھگڑا ہو، مومنوں کو چاہیے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر صلح صفائی کی کوشش کرے، اور صلح کرانے کا بڑا ثواب بتایا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، میں تم کو بتاؤں کہ اس کا بڑا ثواب ہے کہ تم روزانہ 1000 آیتیں پڑھا کرو، سونے سے پہلے روزانہ 1000 آیتیں پڑھو، اس کا بہت بڑا ثواب۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیتیں پڑھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیسے ہر آدمی اس کو روزانہ پڑھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بتاؤں ایک آسان تدبیر، وہ تدبیر یہ ہے کہ کسی دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہو تو تم جھگڑے میں صلح صفائی کرا ڈالو تو تمہیں 1000 آیتیں پڑھ کر سونے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو اور تم اس جھگڑے کو صلح صفائی کے ذریعے صاف کر ڈالو، ان کے دلوں کو جوڑ ڈالو، تو اس کی وجہ سے تمہیں ثواب اتنا ملے گا جیسے 1000 آیتیں پڑھ کر سونے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے ایک عجیب بات کہی، وہ بات یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑے کو ختم کرنے اور صلح صفائی کرنے کے لیے جھوٹ سے کام لینا پڑے تو جھوٹ سے کام لو، جھوٹ بولنا بھی یہاں ثواب کا کام ہے۔ اندازہ کرو جھگڑوں کو مٹانے کا کیسا تاکیدی حکم ہے۔ جھگڑا اتنا بدتر، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بھی تو بدتر ہے، جھوٹ کی بدتر ہونے میں، جھوٹ کے بدتر ہونے میں، جھوٹ کے گناہ کبیرہ ہونے میں کیا اشکال ہے؟ بے شک بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں جھگڑا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ جیسی بدترین چیز کو استعمال کرنا ضروری ہو تو وہاں جھوٹ بولو، اس جھوٹ بولنے پر تم کو ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، مضمون ہے کہ ایسے موقع پر جھوٹ سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں باہر ملک کا کوئی آدمی آیا، اس کی زبان الگ تھی اور وہ بادشاہ کے دربار میں آ کر کچھ بات کرنے لگا بادشاہ سے، لیکن بادشاہ کو اس کی زبان نہیں معلوم تھی، یہ کیا بول رہا ہے۔ جب وہ اپنی تقریر کر کے بیٹھ گیا تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ کیا بول رہا تھا، مجھے تو کچھ پتا نہیں چلا، تم لوگوں میں کوئی ایسا موجود ہے ٹرانسلیٹر جو اس کی زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے مجھ کو بتائے، ترجمانی کرے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں جانتا ہوں اس کی زبان، یہ آپ کو تو گالیاں دے رہا تھا، یہ تو آپ کے خلاف بول رہا تھا، آپ کی حکومت کے خلاف باتیں کر رہا تھا، آپ کے نظام سلطنت کے بارے میں تنقید کر رہا تھا، اور آپ کے جو امور یہاں پر جاری ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سخت سخت باتیں کہتا جا رہا تھا۔ یہ ہے اس کی گفتگو کا حاصل۔ بادشاہ کا پارا چڑھ گیا،
ارے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے سامنے خود اس کے بارے میں کہے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ غلط کرتے ہو، اگر انصاف پسند ہوگا تو وہ تو قبول کر لے گا، لیکن عام طور پر بادشاہ کہاں قبول کرتے ہیں؟ بادشاہ تو بادشاہ، آج کل کے چھوٹے موٹے جو بڑے بن جاتے ہیں وہ بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ تو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ تو وہ ہوتا تھا جس کا ایک سر کا ہلا دینا کسی کی موت و حیات کے فیصلے کر دیتا تھا۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کا یہ حال تھا، بس اس نے گردن ہلائی، ہاتھ ہلایا، کسی کی زندگی بچ گئی، کسی کی زندگی تباہ ہو گئی، اتنا اختیار و پاور ہوتا تھا۔ لیکن جو بے پاور کے بادشاہ ہیں آج، حضرت تھانوی ان کے بارے میں کہتے تھے فرعون بے سامان۔ ایک فرعون تو وہ ہے جو فرعون باسامان تھا، بڑی طاقت تھی، بڑا سامان تھا، بڑی حکومت تھی، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ وہ اگر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا تو جو ہے اپنی اس حکومت و سلطنت اور اپنی قوت و طاقت اس کی بنیاد پر کر ڈالا، اگرچہ غلط کیا۔ لیکن آج ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو فرعون بے سامان ہیں، سامان تو کچھ نہیں، حکومت تو کچھ نہیں، طاقت تو کچھ نہیں، پاور تو کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود فرعون سے کم بھی نہیں، وہی حکومت اپنی جتانا چاہتے ہیں، وہی اپنی بڑائی بتانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی سر ہلا دیں تو سب کچھ ہو جانا چاہیے، ہوتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایسے دم خم والے اب بھی موجود ہیں، فرعون بے سامان۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ تھا وہ، اس کا پارا چڑھ گیا اور قریب تھا کہ وہ حکم صادر کر دیتا کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور 2 منٹ میں اس کی گردن اڑ جاتی، جلاد وہاں موجود تھے۔ لیکن ایک آدمی بادشاہ کا قریبی مشیر تھا، وہ اچانک کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور یہ آدمی جو بول رہا ہے یہ غلط ہے، اس نے ٹرانسلیشن جو اس کی زبان کا کیا یہ غلط ٹرانسلیشن کیا ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ اس نے آپ کے بارے میں تو تعریف کی ہے، اس نے آپ کی تعریف کی، آپ کی حکومت کی تعریف کی، آپ کی سلطنت کی تعریف کی، اور آپ کے بارے میں ایسے بلند بلند الفاظ استعمال کیے، میں بھی اس کی زبان جانتا ہوں، یہ آدمی جو آپ کے سامنے ترجمانی کیا اس نے غلط ترجمانی کر دی، صحیح ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے سنا تو اس کا پارا ذرا کم ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا دونوں کی بات میں نے سنی، دونوں کی سننے سے مجھے یہ سمجھ میں آیا پہلا آدمی جو ٹرانسلیشن کر رہا تھا اس کی زبان کا وہ سچ بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہو، اور تم جو اب بول رہے ہو یہ تمہاری بات جھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس آدمی کے سچ پر میں تمہارے جھوٹ کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، پہلا آدمی جو بول رہا تھا وہ سچ بول رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے جھوٹ کو اس کے سچ پر ترجیح دیتا ہوں اور اسے انعام دینے کا حکم دیتا ہوں، اس کو انعام دے کر بھیجو یہاں سے۔ یہ ہوتا ہے بھائیو، ایک سچ ہوتا ہے ایک جھوٹ، لیکن اگر اس کے سچ پر عمل کرتے اس کی گردن اڑ جاتی، اس کے جھوٹ کو بادشاہ نے مان لیا، خلت و انعام سے اس کو نوازا گیا۔ یہ ہے مسلمانی کی شان کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر جھگڑے کو مٹانے اور کسی آدمی کو بچانے اور کسی آدمی کے لیے خیر اور خوبی اور کسی آدمی کی خیر خواہی اور نصیحت کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو جھوٹ بولے، لیکن وہاں پر فتنے اور فساد کو ختم کر دیں۔ اس سے اندازہ ہوا آپ کو کہ دین اسلام کے اندر جھگڑا کتنی بدترین بات ہے کہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں، اور حکم دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو جھوٹ بھی بولو، اور اس کا ثواب بھی بتاتے ہیں۔
ایک بات تو میں نے ابھی بتا دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور صلح کرانے کے لیے 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب بتایا. اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان حقا وان کان محقا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں جنت کے قریبی حصے کے اندر اس آدمی کے لیے محل کے ہونے کا، اس آدمی کے لیے ایک محل کا میں ذمہ دار ہوں. کس آدمی کے لیے؟ لمن ترک المیرا، جو جھگڑے کو ختم کر ڈالے، جو جھگڑے کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ کہ حق اسی کے ساتھ میں ہو. جب دو آدمی جھگڑتے ہیں، ایک آدمی حق پر ہوتا ہے، ایک آدمی باطل پر ہوتا ہے، ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی صحیح کہتا ہے، ایک آدمی غلط بیانی کرتا ہے، اور یہیں سے جھگڑا سارا شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہو، اگرچہ کہ وہ حق پرست ہی کیوں نہ ہو، سچ اس کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ میں ہے، لیکن جھگڑے کے لیے وہ کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے ختم کرو، میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی جھگڑے کو یوں ختم کر دیتا ہے میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل کا ذمہ دار ہوں، میں اس کو محل اللہ کے پاس سے دلا کے رکھوں گا. کتنا بڑا ثواب ہے. آج سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو، اگر کہیں آپس میں جھگڑا ہو جائے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھگڑے کو ختم کرتے، جو جھگڑا ہونے پر جھگڑالو سے ہی معافی مانگ لیتے. ارے بھائی مجھے ہی معاف کر دو، اگرچہ میں حق پر ہوں لیکن تم سے میں معافی مانگ لیتا ہوں. یہ معافی مانگ لینے والے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثواب بتا رہے ہیں. ثواب اتنا عظیم، فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اس کے لیے محل بنا کے دینے کا میں ذمہ لیتا ہوں. زعیم کے معنی ذمہ داری لینے والا، ٹھیکیداری لینے والا. اللہ کے نبی اس کی ٹھیکیداری لے رہے ہیں کہ میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے اندر محل بنا کے دوں گا، بنوا کے دوں گا. اس سے بڑی کیا جو ہے اس کے لیے فضیلت ہو سکتی ہے. اس سے معلوم ہوا معافی کر لینا، معافی مانگ لینا، ذرا سا جھک جانا. جب جھگڑے ہوتے ہیں تو جھگڑوں میں چند باتوں کا دھیان ہونا چاہیے. ہم چونکہ ماشاءاللہ سب مسلمان، سب اللہ کو ماننے والے، سب کے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، آپ کی احادیث پر ایمان اور یقین رکھنے والے، جنت اور دوزخ پر یقین رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان ساری تعلیمات کو پیش نظر رکھا کرے. کبھی کبھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، گھروں میں ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی میں ہو جاتے ہیں. وہ کچھ تیز بول دیتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، یہ کچھ برا کہہ دیتا ہے، کبھی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، اور بھی کچھ ہو جایا کرتا ہے. لیکن بھائیو بزرگوں، ایسے موقع پر ایک تو تیسرے لوگوں کو ان لوگوں کے درمیان میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے، اور خود آپس میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر ہم سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، ہم معافی مانگ لیں. اور دوسرا معافی نہیں مانگتا ہے تو جو آدمی حق پر ہے وہی کہہ دے میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں. اس سلسلے میں جو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ معافی مانگ لینا یہ بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی ثواب کا باعث عمل ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا کے اندر ارشاد فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، دعا میں کہتے ہیں اللہ آپ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے کریم داتا ہیں. تحب العفو، اور آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم بھی معاف کر دیں. دیکھو اس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں
اور آپ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں. جو آدمی ناحق پر ہو، دوسرا آدمی حق پرست ہو، لیکن ایسے موقع پر وہ معافی مانگ لے، ناحق ہوا تب بھی معافی مانگ لے، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا باعث. اور اگر ایک آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھک جائے اور دوسرے کے سامنے معافی طلب کر لے، یہ بھی بہت بڑے فائدے کا باعث اور ثواب کا باعث ہوا کرتا ہے. عام طور پر ایسی جگہ شیطان آ کر بڑا بہکاتا ہے، اگر تو بہت حق پرست ہے، تو حق پر ہے، تو کیوں جھکنا چاہتا ہے، تو کیوں جھکتا ہے، جھکنے اس کو دے، وہ آئے وہ جھکے، تو کیوں جھکتا ہے. ایسا آدمی کے دل کے اندر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بہت بڑی خیر سے محروم رہ جاتا ہے. جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے، اس کا بڑا ثواب. اور جو آدمی باطل پر ہو کر معافی مانگ لے، وہ تو ہے ہی، اسے معافی مانگنا ہی چاہیے. اس کے معافی مانگے بغیر تو چارے کار نہیں. بہت سارے لوگ معافی مانگے بغیر چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے میدان کے اندر، حشر کے میدان کے اندر ایسے لوگوں کو بڑے مصائب پیش آنے والے. جو باطل پر تھا، جو ناحق پر تھا، جو نقصان پہنچایا تھا، جو دوسرے کو درد پہنچایا تھا، جس نے دوسرے کے خلاف آواز کی تھی، جس نے دوسرے کو مارا تھا، جس نے دوسرے کو گالی دی تھی، اس کے باوجود معافی نہیں مانگا، دنیا سے چلا گیا. قیامت کے میدان میں اس کے لیے بہت تنگیاں، بہت پریشانیاں، بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے کٹھنائیاں پیش آنے والی. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر حضرات صحابہ سے، جانتے ہو من المفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہ ہو. فلوس کے معنی پیسہ، جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس روپیہ نہیں، اس کو مفلس کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آخرت کے مفلس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. یہ دنیا کا مفلس، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس فلوس نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، کھانے و پینے کو نہ ہو، ہم کہتے ہیں مفلس. یہ دنیا کا مفلس ہے، لیکن آخرت کا مفلس وہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دنیا سے جائے گا تو بہت کچھ نیکیوں کا انبار لے کے جائے گا. نمازوں کا ڈھیر ہے، روزوں کا انبار ہے، ذکر و تلاوت بہت ہے، اور دیگر عبادتیں، نیکیاں سب کچھ کر کے لے گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی کا مال دبا لیا تھا، کسی کو گالی دے دیا تھا، کسی کو مار ڈالا تھا، کسی کو زخمی کر دیا تھا، کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی کے ساتھ کچھ برائی کر دیا تھا، کسی سے حسد کیا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی سے بغض رکھا تھا، کسی سے عداوت کیا تھا. یہ سب کچھ کر کے دنیا سے گیا. ایک طرف عبادتوں کا ڈھیر ہے تو دوسری طرف برائیوں کا ڈھیر بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جائے گا قیامت میں، قیامت کے میدان میں وہ سارے لوگ اللہ کے پاس آئیں گے جن کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، جس نے ان لوگوں کے ساتھ برائی کی، مال دبا لیا تھا، گالم گلوچ کر دیا تھا، مار پٹائی کر دی تھی، حسد اور بغض و کینہ رکھا تھا، ادھر ادھر الٹی سیدھی بھانکتے جاتا تھا، کسی کو بدنام کر دیا کرتا تھا، لوگوں کی عزت لوٹ لیا کرتا تھا. یہ جب وہاں جائے گا تو یہ سارے لوگ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ اس نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا ہے، آج اس ظلم کا بدلہ ہم چاہتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے میدان میں جب اللہ کے دربار میں یہ لوگ آ کر التجائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان مانگنے والوں کو دیتے چلے جاؤ. یہاں ہے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، خدمت، سروس، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کہیں گے ان مانگنے والوں کو دیتے جاؤ. جس کو گالی دی اتنے نیکیاں اس کو دے دو، جس کی عزت لوٹی تھی اتنی نیکیاں اس کو دے دو، جس کا مال دبا لیا تھا
اتنی نیکیاں اس کو دے دو، جس کو گالم گلوچ کیا تھا اتنی نیکیاں اس کو دے دو. یوں کہتے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے جائیں گے یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مانگنے والے پھر بھی باقی رہ جائیں گے. اللہ اکبر. وہ حشر کا میدان جہاں پر ایک ایک نیکی کو آدمی ترستا ہے، جہاں پر باپ کوئی کسی کو نیکی دینا نہیں چاہے گا، ماں اپنے بیٹے کو نیکی ایک دینے کے لیے راضی نہ ہوگی، جہاں پر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ایک نیکی دینے کا روادار نہ ہوگا، وہاں پر بیوی اور میاں یہ ایک دوسرے کو ایک نیکی کا تبادلہ اور شیئر کرنے تیار نہ ہوں گے. ایسے موقع پر ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں تو ساری ختم ہو گئی لیکن مانگنے والے پھر بھی باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، مانگنے والے اب بھی باقی ہیں، اب ان کو دینے تو کچھ نہیں ہے، البتہ اتنا کرو ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کی برائیاں اس کے کھانے میں ڈال دو. اب اس نے جو برائی کر رکھی ہوگی وہ برائیاں اٹھا اٹھا کر اس کے کھانے میں ڈال دی جائے گی. یہاں تک کہ لے کر گیا تھا نیکیوں کا انبار، اب اس نیکیوں کے کھانے میں دوسرے لوگوں کے گناہ اور معاصی اور ان کی برائیاں اور ان کی خطائیں ڈال دی جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے حقیقی مفلس. ہم اس سے پہلے کہ حشر کا میدان ہو اور ہمارے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے، دنیا میں معافی مانگ لے، ایک دوسرے کو معاف بھی کرے اور اسی کے ساتھ معافی مانگ بھی لیا کرے. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے آخری زمانے میں ایک تحریر مرتب کی اور اس تحریر کے اندر لکھا کہ میرے تمام جاننے والوں، میرے تمام ماننے والوں، میرے تمام رشتہ داروں، میرے تمام پڑوسیوں، میرے تمام دوستوں، ان سب کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو، دکھ ہو گیا ہو یا کسی کا مال میرے ذمے رہ گیا ہو تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں وہ مجھ کو یا تو معاف کر ڈالے، اگر کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا تو دنیا ہی میں آ کر مجھ سے اس کا بدلہ وصول کر لے. یہ انہوں نے اپنے آخری زمانے کے اندر کیا. اسی طریقے پر یہ طریقہ کیا ہے؟ دراصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے. حالانکہ عام معصوم تھے، سب جانتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی پر کسی کا گناہ نہیں ہوتا، نبی جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، نبی جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. وہ کسی کا مال لوٹ لے، کسی کو گالی دے دے، کسی سے برا سلوک کر ڈالے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کر ڈالے، کسی کو دکھ اور اذیت اور تکلیف پہنچا ڈالے، اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ساری دنیا انسانیت کو اور بالخصوص تمام کے تمام اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، نبی کے ماننے والوں کو، آخرت پر یقین رکھنے والوں کو، آخرت کی جو ہے اذیتوں اور پریشانیوں پر یقین رکھنے والوں کو، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دینا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے کے اندر جب کہ آپ بیمار ہو گئے تھے اور آپ کے سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی سر کے درد کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ کو لے کر چلو اور ممبر پر بٹھا دو. صحابہ نے پکڑ کر آپ کو لا کر ممبر پر آپ کو بٹھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قرب جوار کے صحابہ جمع ہو گئے. پھر جوں جوں لوگوں کو معلوم ہوتا رہا، جوک در جوک جمع ہوتے چلے گئے، مسجد فل ہو گئی. سارے صحابہ جو قریب میں موجود تھے وہ سب کے سب جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا کوئی مال میرے اوپر رہ گیا ہو،
میں نے کسی کو اذیت دی ہو، تکلیف دی ہو، پریشان کیا ہو، کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی کا معاملہ کیا ہو، میں اللہ کے واسطے اس سے کہتا ہوں وہ دنیا ہی میں آ کے مجھ سے بدلہ لے دے۔ اللہ کے نبی معصوم، اس کے باوجود اعلان فرماتے، اعلان فرمانے سے صحابہ کرام پر سکتہ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ سارے صحابہ خاموش، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی تم میں سے کھڑا ہو کر میرے سے بدلہ لے گا اور اپنا حق وصول کرے گا تو میں کچھ برا سمجھوں گا، نہیں نہیں، میں برا نہیں سمجھوں گا، یہ میری فطرت کے خلاف ہے کہ میں ایسے وقت اس کو برا سمجھوں، یہ اس کا حق ہے وہ وصول کر لے۔ لیکن پھر بھی کوئی صحابی نہیں اٹھے۔ اللہ کے نبی نے تبارہ اعلان کیا، تبارہ اعلان کرنے پر ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ایک دفعہ مجھ کو جہاد کے میدان میں صفوں کو درست کرتے کرتے جو ہے میری پیٹھ پر مار دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، آ جاؤ قریب، میری پیٹھ حاضر ہے، مار کر اپنا بدلہ وصول کر لو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کے قریب آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میری پیٹھ کے اوپر کوئی چادر وادر کچھ نہیں تھی، میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ کی پیٹھ کے اوپر تو چادر پڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے چادر ایسا ہٹا لی اور کہا کہ اب تو اپنا مار کے بدلہ وصول کر لو، لیکن ان صحابی نے مارنے کے بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پشت مبارک سے اپنے جسم کو مس کیا، اور جہاں پر مہر نبوت تھی، مہر نبوت یعنی اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ایک مہر لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ جب آپ پیدا ہوئے تب سے وہ ہے، لیکن شروع میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی ٹھپا لگایا گیا ہو، جیسے کوئی آدمی روپیہ وہ کائن جو ہوتی ہے، کائن کو ایسا مس کر دے تو نکالنے کے بعد کیسا لگے گا، ایسا ایک نشان اللہ کے نبی علیہ السلام کی پشت کے اوپر گردن کے قریب موجود تھا۔ لیکن جو آپ بڑے ہوئے، بڑے ہوتے ہوتے وہ تھوڑا تھوڑا واضح ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے اور نبوت آپ کو عطا کی گئی، وہ بالکل کھل کر صاف نظر آتا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، قدرتاً لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ ہے مہر نبوت۔ ان صحابی نے مہر نبوت کو چوما، آپ کی پشت سے اپنے جسم کو مس کیا اور چھوڑ کر کہا یا رسول اللہ، خدا نہ خواستہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد تو یہ تھا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا جسم نبی کے جسم سے مس ہو جاتا ہے، دوزخ کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جایا کرتی ہے، اس لیے میں نے چاہا۔ لیکن یہ تو ان صحابی کی بات ہوئی، لیکن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں میں اعلان کیا، معافی طلب کی، یہی شان مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اس طرح اپنے آپ کو جھگڑوں سے پاک و صاف کرنا، صلح صفائی کر لینا، اگر اپنی غلطی ہے معافی طلب کر لینا، دوسرے کی غلطی ہے معاف کر کے چھوڑ دینا، جھگڑوں کو ختم کر کے صلح صفائی کی طرف آ جانا، یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ بھائیو بزرگوں، یہ مومن کی شان اس سے ظاہر ہو رہی ہے، اخرجت للناس، مومنوں کو، امت محمدیہ کو ظاہر کیا گیا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نقصان پہنچانے دنیا میں نہیں آئے، ہم تو نفع پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔